الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے صفات خالق و مخلوق، یعنی جو صفات اللہ جل جلالہ کے ہے وہ مخلوق کے لیے بھی قرآن کریم میں بیان کی گئے ہیں، تو یہ ہرگز شرک نہیں، جن سے واضح ہوگا کہ بعض کلمات صفاتیہ خالق و مخلوق کے لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر استعمال کیے گئے ہیں، جو خود خالق کائنات نے اپنی مخلوق کے لیے بیان فرمائے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو صفت اللہ کے لیے ہو مخلوق کے لیے ماننا شرک ہے، تو اس کا رد بھی ہے۔ آج ہم صرف ایک صفت بیان کریں گے جو ہے حمد، یعنی تعریف۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو قرآن میں بیان کیے ہیں، ہم اس کے صرف 11 آیات پیش کریں گے، اور جو مخلوق کے لیے بیان کیے وہ 5 آیات پیش کریں گے، کہ یہ ہرگز شرک نہیں۔ جو صفت اللہ کے لیے ہے اور وہ مخلوق کے لیے بھی اگر بیان کی گئے ہو تو پھر بھی شرک نہیں، اس میں پھر بھی زمین آسمان کا فرق ہے، ذاتی، عطائی، حقیقت، مجاز، محدود، غیر محدود، متناہی، غیر متناہی وغیرہ کا فرق موجود ہے۔ تو آج جو ہم بیان کریں گے وہ ہے حمد، تعریف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ آیت نمبر 1، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آیت نمبر 2، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سورہ انعام آیت نمبر 1، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو۔ آیت نمبر 3، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، سورہ قصص آیت 70۔ ترجمہ، وہی ہے اللہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں۔ آیت نمبر 4، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، سورہ کہف آیت 109۔ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گے، اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوگی اگرچہ ہم ویسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کو لے آئیں۔ آیت نمبر 5، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ، اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب کل میں بن جائے اور سمندر سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر اور تو اللہ کی باتیں تعریف ختم نہ ہو، بے شک اللہ عزت والا، حکمت والا۔ یہ آیت سورہ لقمان میں آیت نمبر 37۔ آیت نمبر 6، قل الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، سورہ لقمان آیت 25۔ تم فرماؤ سب خوبی اللہ کو بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ آیت نمبر 7، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر، سورہ سبا آیت نمبر 1۔ سب خوبی اللہ کو کہ اسی کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہی ہے حکمت والا، خبردار۔ آیت نمبر 8، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، آیت سورہ سبا آیت نمبر 6۔ اور عزت والے سب خوبیاں سراہے کی راہ بتاتا ہے۔ آیت نمبر 9، الحمدللہ رب العالمین، اور سب خوبیاں اللہ کو جو سر جہان کا رب ہے، سورہ صفات میں ہے۔ آیت نمبر 10، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ جاسیہ آیت نمبر 36۔ تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، سارے جہان کا رب۔ آیت نمبر 11، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سورۃ التغابن آیت نمبر 1۔ اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم سامعین کرام، مذکورہ آیات معظمہ میں یہ حقیقت خوب اشکار ہے کہ سب تعریف اللہ قدوس جل جلالہ کے لیے ہے، وہی سب خوبیوں کا مالک ہے اور ہر قسم کی تعریفوں کے لائق وہی پروردگار لم یزل ہے، نیز تمام خوبیاں اسی کو زیبا ہے۔ اگر معیار شرک یہی ہے جو بعض لوگوں نے وضع کر رکھا ہے کہ جو وصف خالق کے لیے مستعمل ہے، استعمال ہوا ہے، وہ مخلوق کے لیے استعمال کرنا شرک ہے، تو پھر کسی کی بھی تعریف کرنا اور اس کے اوصاف ماننا شرک ہونا چاہیے، لیکن شرک نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن میں بڑی وضاحت سے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے، کیا کسی اور کی تعریف بھی اس میں ہے یا نہیں۔ ملاحظ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے بار بار تعریف کیا گیا، جس کی خوب تعریف ہوتی ہے، اور سورہ محمد بھی ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے، اور قرآن میں تقریباً 4 مرتبہ محمد لفظ بھی آئے جس کا معنی ہے بار بار تعریف۔
کیا گیا، تو کیا یہ شرک ہے؟ ہرگز نہیں۔ محترم سامعین کرام، جس قرآن سے ثابت ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اسی قرآن میں خالق ارض و سما نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہا، جس کا مطلب ہے خوب تعریفوں والا۔ اب آپ سب خود سوچئے کہ کیا یہ شرک ہوا یا نہیں؟ تو یہ ہرگز شرک نہیں، اور اگر یہ شرک نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کو مشرک کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ از خود فرماتا ہے کہ سب تعریف ہے اسی اللہ کے لیے ہے، اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی تعریف و توصیف بھی بیان کرتا ہے، جس طرح سے انفال آیت نمبر 40 میں نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ قرآن کریم میں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کلمہ نعمہ کے ساتھ ہے، اسی قرآن پاک میں اسی کلمہ نعمہ کے ساتھ اس کے بندوں کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ ملاحظہ آیات قرآنی۔ آج اب ہم 5 آیت پیش کر گئے جو مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آیت نمبر 1 وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ سورہ صاد۔ آیت نمبر 30 اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، کیا ہی اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ آیت نمبر 2 نعم العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ سورہ صاد۔ آیت نمبر 44 کیا ہی اچھا بندہ ہے ایوب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ آیت نمبر 3 وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو، جو کہ ہاتھوں والے، قدرت والے اور آنکھوں والے، علم والے ہیں۔ آیت نمبر سورہ صاد آیت نمبر 45۔ آیت نمبر 4 وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 47۔ جناب اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرنے کا حکم دے کر فرمایا۔ آیت نمبر 5 وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور سب اچھے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 48۔ غور فرمائے، جس قرآن سے یہ پتہ چلا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی قرآن میں اللہ کے مقرب بندوں کی کیسی کیسی تعریف بیان کی گئی ہے۔ مزید سنیے اور ایمانی تقویت میں اضافہ کیجیے۔ اللہ قدوس جل وعلا نے انبیاء کرام حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا سورہ انعام کی آیت 84 سے 86 میں ذکر فرماتے ہوئے محسنین، صالحین اور جہانوں پر فضیلت والے قرار دیا۔ کیا یہ تعریفیں نہیں ہیں؟ بالکل تعریف ہے۔ اسی طرح قرآن مقام محمود، جس مقام پر ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوگے تو سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ اسی بنا پر اس کا نام اس مقام کا نام مقام محمود ہے۔ دنیاوی معاملات کو ہی لیجیے، صبح سے شام اور شام سے صبح تک دکانوں، بازاروں اور گھروں میں اشیاء صرف، مثلا کپڑوں دکانوں اور کوٹھیوں والغرض بے شمار اشیاء کی تعریف کی جاتی ہے۔ کیا یہ شرک ہوا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا اس وقت کسی فرزند توحید کو غیرت آتی ہے کہ دنیا کو یہ بتائے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے، تم اس کی پیدا کردہ چیزوں کی، اس کی مخلوق، بلکہ اس کی مخلوق کی مصنوعات کی تعریف کر کے کیوں شرک کا ارتکاب کرتے ہو؟ کاش کوئی اس بات کو سمجھے۔ جہاں بانی سے دشوار ترکار، جہاں بینی جگر ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ تو یہ تھا آج صرف ایک صفت حمد جو اللہ اور مخلوق میں مشترک ہے۔ کل انشاءاللہ دوسرا صفت جو مولا ہے وہ بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو بدعقیدہ کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔